دنیا دے ایک شیخ نے، ایک بزرگ نے، وہ اپنا ذاتی واقعہ لکھ دینے، کہندے نے میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، بخار بڑی شدت دا، میں اسپتال لے کے گیا، ڈاکٹراں نے فوری طور تے ٹیسٹ کیتے، کہندے نے ٹیسٹ خطرناک آئے، میرے بیٹے دی بیماری قابل علاج تو ہے سی لیکن اتنی شدید بیماری سی کہ شاید اس تے کئی سال لگن، چھوٹا بیٹا سی، میں بڑے ہی پریشان ہوں۔ کہندے نے میں بیٹے نو اسپتال داخل کرایا، رات نو میں گھر آیا، میں بستر تے لیٹ گیا، بیوی میری بچے کول سی، میں کروٹاں لے رہے آساں، کہندے نے اچانک میں نو حضور دی ایک حدیث یاد آ گئی، حضور فرماندے نے اپنے مریضاں دا علاج صدقے نال کیتا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے نا بڑیاں دوائیاں دسیاں جے، حضور فرماندے نے قرآن بھی دوائی ہے، حضور فرماندے نے روزہ بھی دوائی ہے، حضور فرماندے نے نماز بھی دوائی ہے، حضور فرماندے نے صدقہ بھی دوائی ہے۔ او بھائی کدی کدی نا اس طرح بھی علاج کرو، کسے نو اے نہ آکھو با میرے واسطے دعا کر، عمل ایسا کر، اپنا رویہ ایسا رکھ، اگلے دیاں آندراں بھی تیرے واسطے دعا کر دیاں۔ کہندے نے بستر تے لیٹیاں لیٹیاں خیال آیا با حضور فرماندے نے مریضاں دا علاج صدقے نال بھی کیتا کرو، صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے۔ کہندے نے میں جلدی نال اٹھیا، بیٹا سی نا میرا پیاری بڑا سی، اس نال میں اٹھ کے نہ باہر نکلیا، میں کیا دیکھاں کوئی مجبور ہوئے رات دے وقت کوئی ایسا غریب مل جائے میں فوری صدقہ کرا۔ سردیاں دیاں راتاں سن، دیر کافی ہو چکی سی، میں نو کدرے کوئی فقیر نہیں ملیا، میں واپس آ رہے آساں تو گھر دے قریب ایک جگہ تے ایک بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو دودھ پلا رہی سی، اور بلی دا وجود بڑا کمزور نظر آ رہی سی، بس دودھ تے پلا رہی ہے پر آپ بھوکی ہے۔ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا بندہ کوئی نہیں ملیا، اے بھی تے رب دی مخلوق ہے، انہوں بھی تے رب نہیں پیدا کیتا ہے۔ میں جلدی نال گھر چلا گیا، میں اپنا فریج کھولیا، وچ گوشت دیاں بوٹیاں پئیاں سن، میں لے کے آیا اور میں نیت کر لئی صدقے دی، اور میں اس بلی دے سامنے رکھ دیتی۔ کہندے نے بلی نے نا جدوں گوشت دیکھیا وہ بھوکی واقعی سی، انہیں رج کے گوشت کھادا۔ میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ میں کسے دی بھوک مٹا دیتی ہے۔ میں گھر واپس آ گیا، کہندے نے میں بستر تے لیٹیا، میری اکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھی کہ میرے بیٹے تے مختلف قسم دے کوے حملہ پہ کرتے ہیں، اور میرا بیٹا چیخ چلا رہے ہے، کوے حملہ پہ کر دینے۔ اچانک کوئی بلی جنہوں میں گوشت کھوا کے آیا ساں وہ آئی اور اس نے پکڑ پکڑ کے کوے آنوں مار دیتا۔ کہندے نے میں بیدار ہویا، میں نو اپنے بیٹے دی بڑی فکر پہ گئی کہ کوے خواب وچ اس تے حملہ پہ کر دے سن۔ میں گاڑی نکالی، میں اسپتال پہنچیا، جدوں میں اسپتال پہنچیا نا تو میری بیوی بڑی مطمئن سی، چہرہ بڑے اطمینان والا سی، میں نو کہندی ہے کہ بیٹا تو بڑا بخار سی اس نو، لیکن تھوڑی دیر پہلے دا بخار بھی اتر گیا، ڈاکٹر بھی بڑے مطمئن نے۔ صبح جدوں دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہندے نے سمجھ نہیں آندی جیڑا کل بیمار سی آج ٹھیک کیویں ہو گئے، جدے وجود وچ کل بیماری دے جراثیم سن اج دے وجود دے اندر کوئی جراثیم نظر آ ہی نہیں رہا، او تو کیتا کی ہے؟ میں آکھیا میں رب نال سودا کر کے آیا۔ اپنے رب اور اپنے رسول تے یقین رکھو یار، اج رب نال تعلق ہی نہیں رہا۔ اسی جس طرح اپنے یاراں نو اپنیاں پریشانیاں دستے ہاں، کدی رب نو بھی مسلے تے بہ کے پریشانی دسی؟ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، تیرا لنگوٹیا یار بھی ہوے گا، تیریاں پریشانیاں سن کے مذاق بنائے گا، تو پریشانیاں دسن واسطے رب نو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا۔ تو اپنے دکھڑے اپنے رب نال شیئر کر، تو کسے کو لوگ کیوں پیا منگنا ہے؟ تو کسی اگے فریاداں کیوں پیا کردا ہے؟ اللہ فرماندا ہے بندے مینوں دس تینوں کیا مسئلہ ہے؟
تو ادھی راتی بھی فریاد کر میں ادوں بھی قبول کرنے واسطے تیار ہوں۔ پھر اپنے نبی نال اپنا تعلق، کدی سوچو تے صحیح یار رب نے سانو کیڑا نبی دیتا ہے؟ جس نبی دا امتی ہون واسطے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے ربا نبوت پاویں لے لے پر مینوں محمد کریم دا امتی بنا دے۔ سینے حرم دے اندر کعبہ شریف دا جیڑا سین ہے نا، اس سین دے اندر ایک روایت دے مطابق 70 انبیاء دیاں قبراں نے، ایک روایت دے مطابق 300 انبیاء دیاں قبراں نے۔ پھر مکہ پاک دے ارد گرد تقریباً 1000 تو زیادہ انبیاء دیاں قبراں نے۔ بہت ساریاں روایتاں نے، کتنے نبی نے جو جدوں آخری وقت قریب آیا تو عرض کی تھی مالک سانو اجازت دے اسی اس بستی وال چلے جائیے جتھے تیرے آخری نبی نے آنا ہے، اگر ساڈی زندگی چاہ گئے تو زیارت کران گے، اگر زندگی چ نہ آئے قبراں تے بنیاں ہون گیاں نہ کدی کدی او خرام ناز نال چلے گا او دے قدم ہی ساڈیاں قبراں تے لگ جان گے۔ آؤ میں دعوت فکر دینا ہے، جس نبی دے قدم اپنی قبر تے لگوان واسطے انبیاء اپنے علاقے چھوڑ کے آئے، وہ نبی نہ اپنے ہر امتی دی قبر وچ خود تشریف لے کے آئے۔ انبیاء نے دعاواں کیتیاں سانو مصطفیٰ دا امتی بنا دے، اللہ نے سانو ایسا نبی دیتا ہے، اسی پھر بھی اپنے نبی کو دور ہو گئے۔ ایک لمحے واسطے سوچو ساڈا نبی کیڑا نبی ہے؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ بعض احباب کہندے نے نبی دی شان حد وچ رہ کے بیان کرو، میں کہنا تسی حد دس دیو اسی حد وچ رہ کے بیان کرو۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جب تک دنیا قائم ہے تیری شان ہر گھڑی ودی جائے گی، تیری عظمتاں ہر گھڑی بلند ہوندیاں جان گیاں۔ جدوں رب عزتاں دین والے نے یار دی شان دی حد نہیں رکھی تو کون ہے حداں قائم کرنے والا؟ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو حضور نال اپنا تعلق، حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ حضور دی غلامی وچ رہ کے تو کس طرح بندے نو رہنا چاہیے؟ حضور فرماندے نے میں نے معراج دی رات جنت وچ ایک ایسے بندے نو دیکھیا جنوں جنت صرف اس وجہ تو عطا کیتی گئی، انہیں راستے وچ ایک کانٹے دار چاڑی دی شاخ پئی سی، وہ اٹھا کے سائڈ تے کر دیتی، اللہ نے اس عمل تے بھی انہوں جنت عطا فرما دیتی۔ اور میں اور آپ اج کنڈے ہٹاندے نہیں، لوگاں دے راہ چ کنڈے کھلار دے ہیں۔ میں اور آپ اج لوگاں دے راہ مشکل کر دے ہاں۔ حضور فرماندے نے جو رب دے بندے دی مشکل آسان کر دے وے اللہ او دے سارے راہ آسان فرما دیندا ہے۔ اور حضور نے کتنا
اتنا پیارا سبق دیتا، فرمایا تو کسے دی دنیا دی مشکل دور کر دے، رب تیری آخرت دیاں مشکلاں آسان فرما دے گا۔